الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے مقاصد میں سے اور نبیوں کے دنیا میں جو آنے کے مقاصد ہیں انسانوں کے تعلق سے، اس پر آپ غور کریں گے تو ایک چیز بڑی جلی اور نکھرتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ چیز ہے تزکیہ نفس۔ نفس کا تزکیہ کرنا، باطن کو پاک کرنا، نفس کو کفر و شرک اور بدعقیدگی کے گندگی سے پاک صاف کرنا، حسد سے، چوری سے، شراب نوشی سے، بدکاری سے، جملہ تمام رذائل سے اس کو پاک صاف کرنا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر بھی بتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم کا جب نزول ہو رہا تھا اور اس موقع پر جو آیت اتری، اس کے جو اولین مخاطبین تھے عرب کے لوگ، اہل عرب، اللہ نے فرمایا، اور خاص کر مکہ والے اور قریش، ان کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان جتلا کر کے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر ایک مومنین پر ایک احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے، یعنی تمہارے اپنے گھر خاندان میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ رب العزت کی آیتوں کو اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے، اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں اور سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو یہ انبیاء کرام کی بعثت میں سے ہے، اور اسی طرح ملتی جلتی تین آیتیں اور ہیں، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا تھا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، اس طرح کی آیت ہے۔ اور اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت، اس میں بھی اسی طرح اسی مفہوم کو اور تھوڑا الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہی مفہوم موجود ہے۔ تزکیہ، تزکیہ کس کو کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے نفس کو پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا اور تمام رذائل سے پاک کرنا۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کو بری عادتوں سے اور برے کاموں سے، فواحش سے، گناہوں سے پاک کیا جائے، اور ان کو صحیح راستے پر گامزن کیا جائے، تاکہ یہ اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے رب تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی اپنے نفس کو پہچان گیا، گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور نفس کوئی ایسی یہ ظاہری اور یہ چیز نہیں ہے کہ جس طرح انسان کے بدن کے پارٹ ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں اور اعضاء ہوتا ہے انسانی بدن کا، ہاتھ پیر، یہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ غیر مرئی چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، غیر محسوس چیز ہے، لیکن اس کی کیفیت ہے، اس کی کیٹیگری ہے نفس کے تعلق سے۔ اور فرمایا کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو جو کوئی کنٹرول میں کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو کنٹرول میں کر لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی ان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ تو یہ اپنا انسان کا ایک نفس ہے جو اس کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے برے کام کے آمادہ کرنے پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نفس کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں، نفس لوامہ اور نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ فرسٹ آف آل جو نفس ہوتا ہے جو انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ اور قرآن مقدس میں سورہ یوسف میں یہ مذکور ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ کا معاملہ کیا ہے، نفس کا معاملہ کیا ہے، وہ تو برائیوں کی طرف لے کے جانے والی ہے، برائیوں کی طرف آمادہ کرتی ہے۔
تو اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فرمایا کہ اللہ نے جہاں رات اور دن کو بنایا ہے اور مرد و عورت کو بنایا ہے، اور جو مرد و عورت کے جنس کو جو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نفس کو بھی بنایا ہے اور اس کو درست کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر گناہوں کی اور تقوی کی بات اس کے اندر ودیت کر دی ہے، الہام کر دیا ہے، اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے اور یہاں پر ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجور کو یعنی گناہوں کو یہ پہلے استعمال کیا ہے قرآن مقدس کے اندر، تقوی کے مقابلے میں، نیکی کے مقابلے میں۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفس سب سے پہلے گناہوں پر اور نفسانی خواہشات پر اور دنیاوی لذات پر وہ زیادہ مائل ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے بعد متصلاً فرمایا اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر نیکی کرنے کا بھی مادہ اور اللہ سے ڈرنے کا بھی مادہ رکھ دیا ہے۔ اور آگے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ شخص یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص اس کی مٹی پلید ہو گئی، وہ شخص نامراد ہو گیا، اور وہ شخص کامیابی سے بہت دور جا کے گر پڑا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ بگڑتا ہے تو اس کے انسان کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو انسانی بدن کے سارے اعمال سنور جاتے ہیں۔ اور کیا ہے وہ؟ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ تو جو باطنی کیفیت ہے انسان کی اور جو نفس کے تعلق سے 3 آیتیں ہیں، یہ نفس امارہ یہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کھیتی ہے اور اس میں اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو اس میں جھاڑ جھنکھاڑ اور اسی طرح کاٹے، اور یہ زمین بالکل خراب ہو جائے گی، یہ اس میں کوئی کچھ نہیں اگے گا۔ لیکن آپ اس زمین پر محنت کریں گے، ہل چلائیں گے، سینچائی کریں گے، روپائی کریں گے اور اس کا خیال رکھیں گے، پھر جب آپ اس زمین کو بوئیں گے تو وہ زمین اچھے طریقے سے پھل لائے گی۔ تو اسی طرح نفس کا بھی معاملہ ہے، اگر ہم نے نفس کو کنٹرول میں نہیں کیا، نفس پر محنت نہیں کی، تو یہ نفس بھی بڑا اڑیل گھوڑا ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا گناہوں کی طرف لے جا کر کے ہم کو، اور اتنا گناہ کرائے گا یہاں تک کہ گناہ کی جو نحوست ہے اور جو گناہ کے تعلق سے ایک نفرت ہوتی ہے، یہ گناہ ایک انسان کو معمولی لگنے لگ جاتا ہے، پھر وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا، چاہے شراب ہو یا کوئی بھی گناہ کے کام ہو، جوا ہو، سود خوری ہو، رشوت ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس چیز کو وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر اس کے سامنے جب کوئی اچھی بات کہی جاتی ہے اور تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر اثر ہی نہیں کرتا، اس کا ضمیر گویا کہ مر جاتا ہے۔ تو نفس امارہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے تعلق سے فرمایا، اس نفس امارہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول ایک جنگ کے موقع پر تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تم لوگ ابھی جہاد اصغر سے آئے ہو، اور آؤ میں تم لوگوں کو جہاد اکبر کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تو صحابہ کرام تعجب کرنے لگے کہ ابھی تو ہم میدان جنگ میں اپنے بازوؤں کے جوہر دکھا کر کے آئے ہیں اور دشمنوں کے چھکے چھڑا کر کے آئے ہیں اور موت اور حیات کے سائے میں پل کر کے اور موت کا منہ دیکھ کر کے آئے ہیں، جہاد کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد کہہ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز پیش کر رہے ہیں جس کو جہاد اکبر کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے اندر ایک للک پیدا ہوئی، جاننے کی اتسکتا پیدا ہوئی۔ فرمایا اللہ کے رسول آخر وہ جہاد اکبر کیا ہے جو ہم محروم رہ گئے اس چیز سے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا، جہاد کرنا۔ مثال کے طور پر ایک نمازی ہوتا ہے، ٹھنڈک کتنی بھی بڑھ جائے لیکن اپنے نفس کے خلاف کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، ٹھنڈی کو برداشت کر کے آتا ہے باقاعدہ نماز میں۔ تو نفس کی مخالفت جو کرے گا
وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنے گا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، نفس امارہ کی۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا بدترین ساتھی وہ ہے نفس، کہ تم اس کو جتنا کھلاؤ گے پلاؤ گے اور جتنا زیادہ تم اس کی بات مانو گے وہ تمہارا اتنا ہی زیادہ دشمن ہوگا، اور جتنی زیادہ تم اس کی مخالفت کرو گے وہ تمہارے کنٹرول میں رہے گا۔ تو یہ بات ہوگی نفس امارہ کی، برائیوں کی طرف لے کے جانے والے نفس کی، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مقدس نے ہمیں اور آپ کو اس تعلق سے چتایا ہے اور نفس کی خرابیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق کا یہ شعر کہ بڑے موذی کو مارا گر نفس امارہ کو مارا، نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، یعنی کوئی انسان اگر شیر کو مار دے اور مگرمچھ کروکوڈائل پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دے، اس کو ہلاک کر دے، اور ازدہا کو اپنے قابو میں کر لے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو وہ ہے اور بڑا موذی جانور تو وہ ہے جو اپنے نفس پر جو کنٹرول کر لے۔ نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا اگر نفس امارہ کو گر مارا۔ تو یہ اس جو نفس سے بچنے کی اور جو کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں، بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے نفسانی خواہش سے بچو، تو یہی نفس امارہ ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرے۔ اس چیز کی ہمیں اور آپ کو مخالفت کرنی ہے اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس طرح کے جو برے خیالات آتے ہیں اور جو وسوسے آتے ہیں، جو دین کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہی نفس امارہ ہوتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی وہی ہے۔ قرآن نے بتلا دیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائیوں کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اور پھر نفس کی ایک دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ یہ نفس کی دوسری کیٹیگری ہوتی ہے، یعنی انسان جب تھوڑا محنت کرتا ہے ایمان پر اور عمل صالح پر، جب وہ آتا ہے اور دین سے جب تھوڑا محبت کرتا ہے، دین کے قریب آتا ہے، تو اس کا نفس امارہ سے پھر نفس لوامہ بنتا ہے۔ نفس لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والی نفس، گناہوں پر، یعنی انسان سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کو ملامت کرتی رہتی ہے، اس وقت تک ملامت کرتی رہتی ہے جب تک انسان توبہ نہ کر لے۔ تو گویا کہ ایک دوسرا درجہ ہے یہ نفس کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ قیامہ کے اندر باقاعدہ اس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے قیامت کی اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے اور اس کا یہ گمان ہے اور اس کا یہ بھرم ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد جو انسان کی ہڈیاں اور استخواں جو ریزہ ریزہ ہو کر کے پیوند زمین ہو گئی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اس کو جمع نہیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہڈیوں کی بات ہو گئی، انسانوں کے بدن کی جمع کرنے کی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ انسانوں کا جو پوروا ہوتا ہے اس کو بھی بنانے پر قادر ہے، اور پوروے کے اندر جو نشانات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے انسانوں سے مختلف اور جداگانہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہڈیوں کو دوبارہ کیوں نہ پیدا کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ساری دنیا ایسی فنگر پرنٹ پر ٹکی ہوئی ہیں اور اربوں انسان دنیا کے اندر ہیں، لیکن کسی ایک کا نشان اور یہ فنگر جو ہے نہیں ملتا ہے۔ انسان دھوکہ دے سکتا ہے کسی بھی معاملے میں، جھوٹی موٹی دستاویز اور دستخط وغیرہ سب کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہاتھ کے پوروں کے اندر جو بناوٹ ہیں اور جو فنگر پرنٹ سے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، لیکن دنیا آج اس حقیقت کو سمجھ پائی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، آدھار کارڈ کو لے کر کے، اور اسی طرح پیسے نکالنے کو لے کر کے، اور موبائل وغیرہ میں سے اس لاک کو لے کر کے، اور پنجوں کے نشانات کو لے کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس میں بھرم میں موجود ہو اور تمہارا یہ خیال ہے اور انسانوں کا یہ خیال ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔
اللہ تعالیٰ تو انگلیوں کا جو پوروا ہے اور پوروا کے اندر جو نشانات موجود ہیں اس کو بنانے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھا کر کے بتلایا ہے، اور یہ اتنی گہری بات، اور یہ قیامت کے تعلق سے اور آخرت کے تعلق سے اور بعث بعد الموت کے تعلق سے، یعنی دوبارہ پیدا کیے جانے کے تعلق سے جو بات اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، یہ نفس لوامہ اور قیامت کی قسم کھا کر کے بتلائی ہے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی بہت اہم چیز آنے والی ہے۔ جیسے کہ سورہ عصر آپ دیکھ لیجئے، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد فرما دیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن ہر قاعدے کے اندر کچھ مستثنیات ہوتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے، نقصان میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے، اور ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، اور صبر کی تلقین کرتے رہیں گے ایک دوسرے کی۔ اور اس صورت کو لے کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مقدس میں سے کچھ بھی نازل نہیں ہوتا، صرف انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہی صورت اترتی، تب بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کی دستگیری کے لیے یہی صورت کافی ہوتی۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا نفس لوامہ کی، تو نفس لوامہ وہ ہے جو انسانوں کو بار بار ملامت کرتا ہے، اور یہ نفس پہلے نہیں بن جاتا، تھوڑی اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان جب دین کے راستے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے، اپنے ہدایت کے راستے اس کے لیے سجھا دیتا ہے۔ جب وہ دین کے کسی بھی راستے میں، کسی بھی زاویے میں محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور اپنی طاقت، اپنی جان اور اپنا مال، انرجی، وقت اور ٹائم جب خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، فرمایا کہ جو لوگ اور وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں، سبیل نہیں فرمایا، سبل کا لفظ آیا ہے، اور سبل یہ پلورل ہوتا ہے، سبیل کا جمع ہوتا ہے، یعنی ہر راستے میں، ہر وہ راستہ جو یزداد تک اور خالق تک پہنچنے والا ہوتا ہے، اس راستے کو آسان فرماتے اللہ تعالیٰ، اس راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس بھی اعتبار سے کوشش کی جائے اس کو جہاد کہا جاتا ہے، اپنی توانائی صرف کی جائے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداد تک، جیسے کہ ترانے دارالعلوم دیوبند کا یہ شعر، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداد تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ تو جو کوئی اللہ رب العزت کے راستے میں محنت کرتا ہے، اور یہ آیت کوئی مطلق نہیں ہے، کہ مقید نہیں ہے کہ کوئی اس کو اپنے اوپر فٹ کر لے، عام ہے، اس کا جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تمام وہ راستے جو خالق تک پہنچانے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام راستوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی معیت نیک لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو نفس لوامہ یہ بنتا، تھوڑی محنت کے ساتھ بنتی ہے یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ اور مسلسل انسان اگر کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو وہ نفس باقاعدہ اس پر ملامت کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان توبہ کر لے۔ پھر ایک تیسرا اور آخری سٹیپ جس کے لیے پھر جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ کے بعد نفس مطمئنہ آتا ہے، یعنی تیسری قسم، تیسری کیٹیگری نفس کی، اور اس نفس کے تعلق سے فرمایا جو انسان بالکل اللہ کا ہو جائے اور دین کے سلسلے میں سمعنا و اطعنا کہہ لے، یعنی سن کر کے بالکل اطاعت فرما برداری بجا لائے، مکمل طور سے اسلام پر آمادہ ہو جائے، اور دین کو اور ایمان کو اپنے زندگی میں بالکل ڈھال لے، اور اسی کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے لگ جائے، اللہ کا پھر وہ محبوب بن جاتا ہے، پھر اس کا نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کے لیے قرآن میں لفظ آیا سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی اے نفس مطمئنہ، اے وہ لوگو
جن کے اندر نفس مطمئنہ ہے، جو نفس مطمئنہ کے حاملین ہیں، ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی وہ تمام لوگ جو جن کی صفتیں نفس مطمئنہ والی ہیں، ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ رضامند ہو کر کے اور مرضی ہو کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے اور تم لوگ بھی اللہ سے راضی ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رضامندی کا پروانہ نفس مطمئنہ رکھنے والے افراد کے لیے دے رہے ہیں۔ لیکن یہ یوں ہی نہیں بنے گی، محنت کرنا پڑے گا۔ ایک معمولی زمین قابل کاشت اور کھیتی کے لائق تبھی بنتی ہے جب اس پر محنت کی جاتی ہے، تو انسان کا نفس یوں ہی تھوڑی نہ بن جائے گا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو آیت ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی، اور کسی پر اس کا احسان نہیں ہے کہ اس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، لیکن وہ خداوند اکبر کا، اس کی رضامندی چاہنے کے لیے ایسا معاملہ کرتا ہے اور یہ اس طرح کے خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ عنقریب جلدی وہ خوش ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے تزکیہ نفس کرنے والوں کے لیے، اور جو اس پائیدان پر پہنچے ہوتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف آ جا راضی ہو کر کے، اور اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ کے بندے، اللہ اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہا کہ میرے بندے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کو جب کسی سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور کسی سے لگاؤ ہوتا ہے، کوئی من پسند یا دل پسند آدمی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہمارا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے۔ کوئی سپوت ہوتا ہے، کوئی اچھا بیٹا، نیک فرزند ہوتا ہے، تو باپ بھی بڑے فخر سے لوگوں کے سامنے کہتا ہے، باپ بھی کہتا ہے یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو جو نسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب ان بندوں کی اپنی طرف نسبت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ مقربین ہوں گے، نیک اور صالح ہوں گے، صالحین ہوں گے، محسنین ہوں گے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ فرمائیں گے نفس مطمئنہ رکھنے والے لوگوں کے لیے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، آئے ہے، اور بندوں میں نہ صرف شامل ہونا بلکہ ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر کے، ان کے ساتھ میں شامل ہو کر کے میری جنت میں داخل ہو جانا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ان کے ساتھ چسپاں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کے ساتھ میں ہے نفس مطمئنہ والوں کے لیے۔ تو نفس کی ہم نے 3 قسمیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نفس کی برائیوں سے، قباحتوں سے جو بچنے کا حکم ہے وہ ہے نفس امارہ، جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر انسان تھوڑی محنت کرتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، عمل صالح نیک اعمال کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور دوسرے کو رکواتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی، ہاتھ کے ذریعے سے بھی، اور دل میں اس برائی کی قباحت کو بھی پیدا کر کے اس کے تعلق سے بھی۔ تو یہ پہلے جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نفس لوامہ بنتا ہے، پھر آخری اور تیسری نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اور باقاعدہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ محبوب خدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مشفقانہ ڈانٹ پلائی۔ آپ دیکھیں گے سورہ عبس تو دیکھیے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جو کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ غریب، غربا، کمزور لوگ رہتے ہیں، ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ ان کو ہٹا دیں گے اپنے پاس سے، یا ہمارے لیے کوئی ایسی مجلس اختیار کیجئے، بنائیے، اور ہم کو ایسا ٹائم دیجئے جہاں پر بڑے بڑے رؤسائے مکہ ہوں اور سرداران مکہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ٹھیک ایک ٹائم دیا۔ تو اس موقع پر ایک صحابی، جو آپ نے ان کے لیے ایک ٹائم دیا تھا، تو اس موقع پر ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جو کہ ایک نابینا صحابی ہے، اور آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کفار مکہ کو۔ اب وہ صحابی آنے لگے، اب وہ بھی چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھے، لیکن یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ناگوار گزری، تھوڑی سی آپ کے ماتھے پر بل چڑھ گیا، تیوری چڑھ گئی۔ تو وہی
قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پیغمبر نے اپنے ماتھے پر ایک سکڑن اور ایک تیوری چڑھا لی، ماتھے پر ایک بل آ گیا. ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا اور ایک نابینا آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وما یدریک لعلہ یزکی، کہ وہ آپ کے پاس آ رہا تھا، وہ آدمی وہ طالب بن کے آ رہا تھا، شاید کہ وہ آتا آپ کے پاس اور اپنا تزکیہ کرتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ کی نصیحت کو وہ سنتا اور نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی. لہذا حکم ہو گیا، لہذا کوئی بھی طالب بن کر کے آئے گا تو یہ غریب اور غربا جو مسلمان ہیں ان کو جھڑکا نہ جائے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی دوسری مجلس قائم کی جائے. سب کے لیے عام حکم کیا جائے اور سب کے لیے عام مجلسیں قائم کی جائے. اب وتولی، آپ دیکھ لیجئے تزکیہ نفس کے طالبین کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک مشفقانہ ڈانٹ پلا رہے ہیں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ ہمارا حساب کتاب ہو، قبل اس کے کہ ہمارا حساب کتاب ہو. شیخ سعدی فرماتے ہیں خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر ذا پیشتر کی بانگ برایت فلاں نمان. اے فلاں بھلائی کر لے اور عمر کو غنیمت سمجھ لے اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ فلاں شخص دنیا میں نہیں رہا. مرنے کے بعد اور جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو اس وقت ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم کوئی اچھے اعمال کر سکیں. جب تک زندگی ہے تو اس زندگی کو غنیمت سمجھا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے تو اللہ نے اس پر بھی فرما دیا توبہ کرو، اور توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جس نے گناہ ہی نہیں کیا، بلکہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہ ہم اور زیادہ محبوب بن جاتے ہیں. تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے ہمیں اور آپ کو بخشنے کے لیے اور رحمت میں ڈھانپنے کے لیے. تو نفس کے تعلق سے جو بچنے کی بات ہوئی ہے وہ نفس امارہ. پھر انسان کا دوسرا درجہ بنتا ہے نفس لوامہ کا، جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد ایک اہم مضمون کو بیان کیا ہے انسانوں کے پیدائش کے دوبارہ تعلق سے. اور پھر ایک نفس جو کہ راضی اور مرضی والی نفس ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے والی نفس ہے اور جنت اور نیک لوگوں کے معیت والی نفس ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ. تو تینوں نفس کی بات ہو چکی ہے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نفس مطمئنہ کا حامل بنائے اور دین کے تمام راستوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ.